اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ واللہ بما تعملون علیم۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، گھر میں گئے ہو کسی کو نہیں پاؤ، جب بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر ان میں داخل نہیں ہونا، حتیٰ یؤذن لکم، جب تک اجازت نہیں مل جائے داخل نہیں ہونا۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اللہ فرما رہا، وہ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ جائیں، آپ پسند کریں نہ کریں آپ کو جانا ہے واپس، برا نہیں منانا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے آیت اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافر خانوں کے بارے میں پوچھا، جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان یا شام کے راستے میں لوگوں کے لیے بنا دیے، مسافروں کے لیے سرائے موٹل کہتے ہیں، منزلیں بنا دی کہ مسافر یہاں سستائیں آرام کر لیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جی جانا ہے، اگر مالکوں نے کہا ہوا ہے جو آئے جس وقت آئے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر اجازت کے وہاں بھی نہیں ٹھہرنا۔ وہ کہیں کہ جی جگہ نہیں ہے، نہیں جی مجھے تو جگہ کر کے دو، میں نے تو رہنا ہے، بناؤ، زبردستی نہیں۔ ہاں گنجائش کہیں کہ گنجائش ہے تو بتا دیں، کر دیں۔ آپ مسجد میں آئے، میں یہاں ایک مسئلہ اور بھی کر دوں، کہاں آئے؟ آواز لگاتے ہوئے ذرا کمزوری دکھاتے ہیں آپ، کہاں آئے؟ مسجد یا کسی محفل میں، ذکر کی محفل ہے، واعظ کی محفل ہے، آئے، دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان اب تیسرے گھسے نہیں، دو کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ان کے اندر زبردستی گھسنا، آواز آئے، یاد کرانا ہے نا آپ کو۔ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھلے ہو کر بیٹھے ہیں، جگہ بن سکتی ہے تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وہ آپ کو دیکھ کے جگہ دے دیں تو بیٹھیں، ورنہ کندھے پھلانگ کر آنا، کندھے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ نمازیوں کے کندھے ہاں، اگر کسی نے آگے آپ کے لیے کوئی جگہ رکھی ہے اور کنارہ وہ آپ کو خاص آدمی ہے، آپ کو لایا جا رہا ہے، وہ مسئلہ اور ہے، لیکن عام لوگوں کو ایک دوسرے کے، اسی لیے کہا گیا جب آؤ ترتیب سے بیٹھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نہ ہو کہ جی میں کہاں بیٹھوں، وہ آگے جاتا ہے تو پھر آپ کے کندھے پھلانگتا ہے، کیوں کہ آپ نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ جب آپ نے جگہ چھوڑی ہے تو آپ نے اس کو موقع دیا ہے یا نہیں دیا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی، تو پھر کندھے پھلانگنے والے کو برا نہ سمجھے، اور اگر آپ برا سمجھ رہے ہیں تو آپ پہلے ترتیب میں بیٹھیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بکھر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے دنیا کا نقشہ بنایا کہ یہاں پانی ہے، یہاں خشکی ہے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں۔ بعد میں نماز کے وقت ابھی سنتوں کا وقت دیا جائے گا، اس وقت بھی نہیں ہم پرواہ کریں گے، خطبہ ہو جائے گا نہیں پرواہ کریں گے، نماز کے وقت آوازیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، حالانکہ جمعے کے دن دوسری اذان کے بعد نمازی کے لیے بولنا جائز رہتا نہیں، کیونکہ وہ 2 رکعتوں کا ٹائم جو خطبے کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے جو اذان ہوئی، اس اذان کے بعد نماز ہونے تک امام یا مؤذن کے سوا باقی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔
کسی کو بلانا بھی پڑے مجبوراً تو اشارے سے ہلکے سے، لیکن یہاں تو آوازیں لگتی ہیں سب کچھ، تو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں آداب۔ تو اسلام کیا کہتا ہے ایک دوسرے کی بہتری عزت کی بات؟ جب آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کا کندھا پھلانگے تو آپ دوسرے کے کیوں پھلانگ رہے ہو؟ تو بیٹھو ہی ترتیب سے، تاکہ اچھا اب آئے محفل میں آئے بھری ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی کے لیے جگہ بنا دی ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہے، یہ کیا ہے آپ کی اونچی، کیونکہ محفل کے اندر بیٹھنے، مثلا محفل ہو رہی ہے یہاں بیٹھے، کوئی ایک کنارے میں جا کے دور بیٹھ جائے اس کو وہ ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اس نے محفل سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے۔ تو مل کے بیٹھنا، دوسرے کے لیے جگہ بنا دینا کہ اس کو بھی ثواب مل جائے، تو آپ کا وہ ایثار بھی آپ کی نیکی ہے، اس سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دوں، سن لیں، ہو سکے تو یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے جائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک خاص حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت کی کیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک طرف ممبر ہے اور ایک طرف گھر ہے، درمیان میں یہ ٹکڑا، اس حصے میں الگ رنگ کے قالین بچھائے جاتے ہیں۔ کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر؟ ایک طرف کیا ہے؟ ممبر کی رونق ہے، شعر پر یاد آیا تھا، ایک طرف روزے کی رونق، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی کیاری، کیاری پیاری واہ واہ۔ شعر مجھے صحیح طرح یاد نہیں رہا لیکن آیا ذہن میں، سنا دیا۔ یہ وہ جنت کی کیاری، ہر شخص کا دل چاہتا ہے اس میں جائے اور نفل پڑھے، ہر شخص کا دل چاہتا ہے اس میں جائے، اور اس میں ستون ہیں، 2 اور ایک 3 اور ایک 4 اور ایک 5 ستون ہے خاص۔ ایک ہے حضور کا محراب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، 5 ستون ہیں، ان پہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب جو بیٹھ گیا وہاں جا کے وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا، اس کو جگہ مل گئی وہ بیٹھ گیا۔ یار تو 2 رکعت پڑھ لے، دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ کے وہ بھی پڑھ لے۔ نہیں جی بیٹھا ہے، نہ وہ کسی کو نماز پڑھنے دے رہا ہے، نہ جگہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ جو باقی ہیں وہ مجبوراً پھر وہ دیکھتے ہیں چلو نہیں ہٹ رہا تو وہ غصے بھی ہو جاتے ہوں گے، بعض لوگ لڑ بھی لیتے ہوں گے، لیکن ادب سیکھیں کہ آپ کو موقع ملا 2 رکعت نماز پڑھیں، ہٹ جائیے، دوسرے بھائی کو موقع دیجئے۔ یہ جب آپ دوسرے کو موقع دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہم اس پر غور کریں۔ اب وہ بیٹھ گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ایک ہی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس درمیان میں کوئی آ رہا ہے وہ اس کو موقع ہی نہیں دے رہا۔ بھئی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، وہ سمجھ آ گئی کہ 10-15 منٹ اب آپ نہیں ہلیں گے، آپ ہلیں گے تو آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی، وہ اور بات ہے، لیکن فرض نماز کا وقت نہیں ہے، دوسرے آ رہے ہیں، سارے زائرین آ رہے ہیں، ان کا جی چاہ رہا ہے کہ وہاں پر وہ 2 نفل پڑھ لیں اور آپ اس کے لیے جگہ نہیں بنا رہے، تو یہ طریقہ درست اونچی۔ اسی طرح کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے بوسے کے موقع پر، کعبۃ اللہ کے دروازے سے لپٹنے کے موقع پر، اب ایک شخص لپٹ گیا، وہ دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ گھنٹے سے لپٹا ہوا ہے، وہ جگہ ہی نہیں چھوڑ رہا۔ دوسرے بھی ہیں، ان کو بھی موقع چاہیے، تو دوسروں کو بھی موقع دیں تاکہ ان کو بھی آئے ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ کے بندے ہیں، ثواب ملے، مگر ہمارے اندر اب یہ جذبہ نہیں۔ اسی طرح کہیں محفل میں چلے جائیں تو بہت کم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آپ کو کہے گا ادھر آ جائیں اپنی جگہ، چلو تم اپنی جگہ نہ، تو دوسرے کی بن سکتی ہے تو اس کو منع نہ کرے۔
اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ کسی ایسے شخص کو جو اجازت دینے کا اہل ہو، ہم گھر میں گئے ہیں، بڑے نہیں ہیں، تو جو اجازت دینے کا اہل ہو، مثلاً گھر میں اندر عورتیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جو کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے اہل نہیں، یا سرے سے گھر پر کوئی بھی نہیں، تو فرمایا گھروں میں داخل نہ ہو، وہ گھروں میں داخل اونچی نہ ہو وہ، یہاں تک کہ تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ جب تمہیں اجازت مل جائے وہ گھر میں آ جائے، یا ایسا آ جائے جو اجازت دے تو پھر داخل ہو جائیں، ورنہ نہیں، ورنہ اور گھر والا اندر سے کہہ دے میں اس وقت نہیں ملنا چاہتا، یا آپ واپس چلے جائیں، تو اس لفظ کا برا نہ، لیکن ایک مرتبہ ذرا کہہ کے دیکھ لینا، دوبارہ وہ آئے گا، اس نے دوبارہ ساری عمر سلام نہیں لینا۔ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم میں زیادہ اخلاقی، اللہ تعلیم کر رہا ہے۔ آپ کسی کو ایک مرتبہ کہہ دیں نہیں بھئی آپ واپس چلے جائیں، وہ کہے گا جی اس نے مجھے نکال دیا، اب میں تو جاؤں، میری جوتی جاتی ہے اس کے گھر، میں نہیں جاتا، یہ وہ۔ تو اگر گھر والے منع کر دیں تو برا نہیں منع، لیکن اس کو بھی چاہیے آزمائے نہیں، لیکن وہ بھی بلا وجہ منع نہ کرے۔ گھر میں داخل نہ ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں رکاوٹ، مانع۔ ایک تو وہ پردہ، یعنی خواتین ہیں جن کا پردہ لازمی، یا گھر کا ایسا سامان یا ایسی چیز جو دوسرے سے چھپانا چاہتا ہو، یہ دو ہی وجہ ہوتی ہیں۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں جانے میں، غیر کی چیز میں، اس گھر کے سامان میں آپ نے جا کے چھیڑا، اس کی کو دراز کھول رہے ہیں، چیز چھوڑ رہے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت، اونچی کہہ دیجئے۔ اچھا، غیر کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے، چوری کا الزام لگ جائے تو پھر آپ چلے گئے، کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی، ہاں آپ آئے، اس کو آنے کا ٹائم نہیں پتا، اس نے آپ کو اجازت نہیں دی اور آپ خود داخل ہو گئے، کچھ ہو گئی، اس کا دل آپ کی طرف سے بدگمان ہو جائے، اسی نے نہ لی ہو، وہ شرم کے مارے نہیں کہہ رہا، لحاظ کے مارے نہیں کہہ رہا، تو احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے پر کوئی الزام نہ دیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے تفسیر روح البیان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کسی کے گھر گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، بلا اجازت چلے گئے اندر، اس گھر سے کچھ سامان چوری ہو گیا، گھر والوں نے ہم پر الزام لگا دیا، ہمیں بہت پریشانی ہوئی، ہم سب ایسے تھے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم گناہ کریں گے یا چوری کریں گے، لیکن ہم نے اسی وقت توبہ کی کہ ہم نے آیت پر عمل نہیں کیا تھا، یہ اس کی سزا ہے، ہم نے آیت پر عمل نہیں کیا، یہ اس کی سزا۔ بڑے عرصے تک کوئی راز نہیں ملا، بالآخر وہ چوری پکڑی گئی دوسرے کے ہاں سے، تب جا کر اس کا دل ہماری طرف سے صاف ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا تھا تو کیا ہوا، الزام لگ گیا۔ تو اللہ والے تھے، ہم کہتے تو دوسرے سے کہتے کہ یار تو سوچ یہ کر، لیکن انہوں نے خود کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم پر الزام لگ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، قرآن ہے، یہ آیت نمبر 28 سورہ نور کی پڑھ لینا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، ان گھروں کے دروازے پر ایک لمحہ بھی اس کے بعد نہ ٹھہرو، یعنی اگر گھر والوں سے تمہیں یہ کہا جائے، حکم ہو کہ یہاں مت ٹھہرو، تو فوراً یہ نہیں کہ انتظار آپ کے شاید یہ رائے بدل لے، فوراً وہاں سے پلٹو، لوٹو۔ کیوں کہ گھر سے روکنے والا اجازت کا اہل ہو یا نہ ہو، اس نے کہہ دیا ہے، نہ انتظار کرنا ہے، نہ اصرار کرنا ہے، نہ برا منانا ہے، فوراً لوٹ آنا ہے۔ ہاں اگر تم نے
یہ سمجھا کہ جی تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، اس خیال سے تم ٹھہرے کہ تمہیں شاید اجازت مل جائے، مروت کے خلاف ہے، تو اللہ فرماتا ہے سنو ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ امر ہے۔ اگر گھر والے تمہیں کہتے ہیں چلے جاؤ تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی حالت ایسی ہو، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ اجازت لے کے جاؤ گے تو پھر پہلے سے اپائنٹمنٹ لے لو، وقت لے لو، تاکہ تمہیں خفت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ہم کس طرح کریں۔ میرے دوستو، غیر کے گھر میں جھانکنا، کیا کیا اس کے مسائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بعد میں۔ ایک رات حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ رات کو ان کے گھر کی دیوار کے سوراخ سے نظر آیا کہ جو پڑوسی ہے اس کے سامنے شراب رکھی ہے، بوتلیں یا پیالے رکھے ہیں، ایک گانے والی اس کے سامنے گا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھ لیا، یہ دونوں حضرات بجائے دروازہ کھٹکھٹانے کے، دروازے پہ نوک کرنے کے، آواز لگانے کے، دیوار پھاند کر پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا افسوس ہے اگر تجھ جیسے اس عمر میں، بوڑھی عمر میں برائی کا ارتکاب کریں اور تیرے جیسا مشہور آدمی کرے تو پھر عام آدمیوں کا کیا قصور۔ وہ بوڑھا حضرت عمر کی بات سن کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا اس وقت اگرچہ میں مجرم ہوں لیکن میرا جرم صرف ایک ہے اور آپ کے جرم 3 ہیں۔ حضرت عمر سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تو میں نہ لگے رہو۔ آپ نے میرے قصور کا تجسس کیا، کسی کی دیوار سے جھانکنا جائز نہیں اور آپ نے جھانکا، ایک جرم۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے کسی کے ہاں جاؤ بغیر اجازت کے نہیں، جب وہ اجازت دے داخل ہو دروازے سے، آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے، دوسرا جرم۔ تیسرا جرم آپ دروازے سے نہیں آئے، آپ نے دیوار پھلانگی ہے۔ تو اب قرآن کی آیتیں ہیں یہ تینوں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں بند کمرے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میں جانوں، میرا جان۔ آپ نے ایک تو ٹو لگائی میری، دوسرا آپ بغیر اجازت کے آئے اور پھر دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھلانگ کے آئے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، اس وقت کیا کہتے ہیں ذرا سنو اسلام کیا ہے۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، میں بھی اللہ سے معافی چاہتا ہوں، تم بھی معافی چاہو۔ اور روتے ہوئے اس کے گھر سے اس طرح نکلے، کہہ رہے تھے عمر ہلاک ہو گیا اگر اللہ نے اسے نہ بخشا، یعنی میں نے جوش میں آ کر 3 جرم کر لیے، اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے، محتسب، پولیس ریڈ ڈالنے والے بھی، ان کے لیے بھی ہے کہ جاؤ تو بلا اجازت، کب جانا تمہیں اجازت ہے اور کب نہیں ہے، کون سی صورت میں ہے، کون سی صورت میں نہیں ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ اونچی
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلامی آداب سمجھیں، اسلامی تعلیمات سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔